وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی داخل ہوگا یعنی بیت اللہ الحرام میں وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا جو طاقت رکھتا ہے حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے، جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے، کرایہ ملایا ہو پاس۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا جو شخص انکار کرے بے شک اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی دونوں میں 96 اور 97 میں خانہ کعبہ کو آیت نمبر 96 میں روئے زمین پر سب سے پہلی عمارت قرار دیا گیا، یہ فرشتوں نے تعمیر کی۔ اس کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہاں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کریں، اپنے توبہ کے آنسو بہائیں، گناہ معاف کروائیں، اور اپنی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ تو بیت المقدس اور دیگر مقامات جو مقدس ہیں وہ سارے بعد میں تعمیر ہوئے، اور خانہ کعبہ جو ہے یہ سب سے پہلے تعمیر ہوا۔ مختلف اس کے تعمیری مراحل ہیں، بہرحال ایک تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے۔ تو خانہ کعبہ کی یعنی تعمیر جدید کے معمار جدید جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بڑے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں آباد کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو اس مبارک سب زمین سے ان کی گویا کہ وابستگی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو یہاں ان کی بہت سی یادیں بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ پرانا نام تو اس کا بکہ تھا، تو بہرحال اب مکہ مکرمہ اس کا نام ہے۔ یہاں اللہ نے ظاہری اور باطنی بہت سی برکتیں رکھی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے برکتوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے، اور یہاں اللہ کے ساتھ جو باتیں حضرت حاجرہ نے کی ہیں تو یہ راز اور نیاز کا مرکز بھی ہے۔ کتنی مضطر اور مجبور ہوگی وہ مامتا کہ جس کے سامنے اس کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا ہو، اور دور دراز تک انسانی آبادی کا اور خوراک کے وسائل کا تصور تک موجود نہ ہو، دور دراز تک، میلوں نہیں، سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور دراز تک کوئی وہ نہیں۔ تو اس حال میں ماں کی جو کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنے میں، تو اس کا اندازہ جو ہے وہ تو پھر حضرت حاجرہ ہی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ نے اس مانگنے کی ایسی قدر کی ہے کہ راز و نیاز کا اللہ نے بیت اللہ کو مرکز بنا دیا اس مانگنے کی برکت۔ اور پھر اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، یہ میں اس کی تفصیل پہلے پارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ ذرا ان کو بتائیں، جن کا کھلا ان کا نام لے کے بتائیں، یہ دوسرے نمبر کا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اصغری بیگم اپنا مائک آف کر لیں۔ اصغری بیگم اپنا مائک آف کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کرا دیں ذرا ادھر سے بند نہ کریں، آپ نہ کریں، ان کو بتا دیں۔ ہاں یہ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مقام ابراہیم فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ مقام امن بھی ہے، تو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سب کو آنا چاہیے، لیکن بہرحال صاحب استطاعت پر فرض ہے یہ۔
تو جو شخص اپنا یہ فریضہ ادا کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی رضا پائے گا. باقی یہ نہ سمجھے کہ یہ سفر میں کر کے کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں. اللہ تو غنی عن العالمین. میسج نہیں پڑھتے آپ ذرا آواز سے کر دیں. جی السلام علیکم. یہ اپنا مائک بند کر دیں عسکری بیگم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب، یہ آیت نمبر 98. فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا. واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے علماء نصارہ سے یا علماء یہود سے، بلکہ سبھی علماء اہل کتاب سے، کہ اللہ کے بندو تم قرآن کے انکار کے کوئی دلیل تو بتلاؤ، کوئی وجہ تو بتلاؤ. تو یہ کیسی بات ہے؟ قرآن کا چیلنج تو آج بھی ہے کہ اگر کسی میں جرت ہے تو پھر ذرا قرآن کی مثل لا کے دکھائے. پورا قرآن اس کی مثل نہیں لا سکتا ہے تو 10 صورتوں کی مثل لائے، نہیں تو ایک کی لائے. ابھی تک نہیں لا سکتے. تو کوئی معقول وجہ بیان کرو. تو بہرحال اگر تم ایسا نہیں کرتے تو دیکھ لو، یقین رکھو کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہیں. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، فرما دیجیے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم اس بندے کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے جو ایمان لاتا ہے. جب کوئی شخص ایمان لانا چاہتا تو یہودی علماء اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے، طرح طرح کے شکوک و شبہات اس کے ذہن میں ڈال کے اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے. آپ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل میں طرح طرح کے جو ہے وہ اعتراضات، حدود اللہ کے بارے میں کئی اعتراضات، سود کے بارے میں جناب والا اس کو جائز قرار دینے میں کئی سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے فرمایا یا اہل الکتاب لم تصدون عن من آمن تبغونها عوجا، اے اہل کتاب تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے. تبغونها عوجا، فرمایا کہ تم اس میں تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن اسلام میں، قرآن میں. وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ سب براتے ہیں. مطلب یہ ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود جھوٹ پہ کھڑے ہو جانا، یہ یہودیوں کی صفت ہے. اگر کوئی مسلمان اپناتا ہے تو اس کا مزاج کن کے ساتھ مل رہا ہے یہ دیکھ لیں. صحابہ کے ساتھ نہیں مل رہا. یہ ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ وکیل بکتے ہیں، جج بکتے ہیں، گواہ رشوت پہ پیسے پہ مل جاتے ہیں، وہاں گواہ پھر رہے ہوتے ہیں 200 300 دو جو گواہی دلوا دو. انا للہ و انا راجعون. سب کچھ کا علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ انسان ہی نہیں، یعنی انسان جو ہے وہ کیسا ایسے کر سکتے ہیں. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، یہ کون لوگ ہیں؟ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں. بھائی جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں یہی ہوتا ہے کہ طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے. تو یہاں بھی ناانصافی کے ذریعے سے طاقتور کمزور کے حقوق کو غصب کر جاتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی کسی طاقتور کے مقابلے میں عدالتی جنگ جیت جائے. ہمارے ملک کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا کوئی کیس نہیں کہ ایک طرف طاقتور آدمی ہو اور ایک طرف غریب آدمی ہو، اسے اس کا حق ملا ہو. کبھی یہ ممکن نہیں.
تو فرمایا انتم شہداء، اللہ اکبر، یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لم تصدون عن سبیل اللہ، فرمایا کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آمنا، جو ایمان لانا چاہتا ہے، تبغون یہ وجہ، فرمایا تم تلاش کرتے ہو اسلام میں، اسلامی احکام میں ٹیڑھا پن، غلط گمراہ کرتے ہو ان کو، وانتم شہداء، اور تم گواہی بھی دینے والے ہو، تمہیں معلوم ہے، سب کچھ جانتے ہو تو کہ اسلام سچ ہے، ایمان لانے والے راہ حق کے مسافر ہیں، لیکن پھر بھی تم رہزن بن کے بیٹھ جاتے ہو اور ان کو وہاں سے روکتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، مت بھولو، لوگوں کو جانتے بوجھتے تم گمراہ کرتے ہو، دین پر ان کے اعتماد کو کمزور کرتے ہو، تو اللہ پھر یہ کیسے بھولے گا تمہارے کرتوت، اس کی تمہیں سزا دے گا۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، فرمایا آیت نمبر 100 سورہ آل عمران، اے اہل ایمان اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات ماننے لگے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو یہود و نصارہ کی اطاعت کرنے اور ان کی بات ماننے کے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں مانو گے تو تمہیں ایمان پر کہاں قائم رہنے دیں گے، وہ تو تمہیں ایمان سے ہٹا دیں گے۔ تو لہذا یہ جب بھی تم اسلام لانے کے لیے آتے ہو یا اسلام پر عمل کرتے ہو تو یہود و نصارہ جو بہکاوے میں تمہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہ ہو، تو گویا وہ ہمیں بتائیں کہ تم نے کھانا کیسے، جب کھانے کے پیسے وہی دیں گے تو یہی بتائیں گے، وہ ہمیں بتائیں تم نے سونا کیسے ہے، تم نے پہننا کیسے ہے، تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، تو یہ سب کچھ جب ہم ان کا مانیں گے تو کیا وہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے دیں گے؟ تو وہ ایمان کو متزلزل کریں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، اے اہل ایمان اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات کو مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافر، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا چھوڑیں گے۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اصل ہدف وہ ایمان اور اسلام دشمنی ہے، باقی یہ سب اس کے ذرائع ہیں جو وہ اختیار کرتے ہیں، پالیسیوں کی صورت میں ہمیں دیتے ہیں اور ہم خوشی سے اپناتے ہیں وقتی فائدے کے لیے، کیونکہ تنخواہیں ملتی ہیں وہاں لوگوں کو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور فرمایا کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے آپ سے پوچھو، قرآن پاک موجود ہے پھر بھی تم کفر کی طرف جاتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یعنی انسانی عقل یہ باور نہیں کرتی کہ قرآن پاک موجود ہے، اللہ کی رہنمائی موجود ہے، پھر یہودیوں کی بات مانی جائے، عیسائیوں کی بات مانی جائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عقل ایسا فیصلہ کرتی ہے تو اس پر ماتم نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پس تحقیق وہ تو رہنمائی دے دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ قرآن پاک
فرمایا تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو تم اسے چھوڑ کر اہل کتاب کی باتوں میں آنا چاہتے ہو تو عجیب بات ہے۔ بھائی اللہ کا نظام، اللہ کا دستور یہ موجود ہے دیا ہوا، اس کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کی باتوں اور ان کی پالیسیوں کی طرف توجہ کرنا تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات۔ یا ایوہ یہ نہیں، یہ کون سی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں فرمائی؟ قرآن پاک کے جو نزول کے مقاصد ہیں ان کو تو ہم پورا کرتے نہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تنزلی کا شکار ہیں، تو وہ تو رہنا ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک صرف یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ بس آپ تلاوت ہی کرتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ثواب ہے، فضیلت ہے، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بھی تو قرآن پاک کا مقصد ہے کہ قرآن پاک سے رہنمائی لے کے گویا کہ وہ کیا کیا جائے، اپنا نظام زندگی استوار کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ورنہ قرآن کو سننے کی حد تک اور قرآن کی تلاوت یا پڑھنے کی حد تک اس کی عربیت کی وجہ سے، اس کی نظم کی وجہ سے تو مشرکین بھی یہ محبت کرتے تھے، اور وہ شاید بہت سے لوگوں سے زیادہ کرتے تھے۔ ہم خود تلاوت کر لیں گے یا کسی عمدہ قاری کی تلاوت سن لیں گے، قرآن کی سماعت کے حوالے سے ہمارا ذوق اتنا ہے، لیکن مشرکین کا قرآن کی سماعت کے حوالے سے ذوق اتنا بلند تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کے جو نزول کا مقصد تھا، ہدایت کو قبول کرنا، وہ پورا نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی شخص جو اللہ کا دیا دستور ہے اس کو تو پس پش ڈال دیتا ہے، باقی قرآن پاک کو چومتا بھی ہے، چاٹتا بھی ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے، اس کی تلاوتیں بھی سنتا ہے، تو پھر مشرکین کے ذوق اور اس کے ذوق میں کیا فرق رہے گا؟ پھر مشرکین کے ذوق میں اور اس کے ذوق میں کیا فرق رہے گا؟ ایک مرتبہ سب مشرکین مکہ نے طے کیا، بڑے بڑے سرداروں نے، نوابوں نے، جگیرداروں نے، جو بھی دار الندوہ میں بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہیں سننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نوجوان اور ہم قرآن جب سنتے ہیں تو پھر قرآن لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز میں جتنا جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا مکہ میں، 13 سال تو آپ مکہ میں رہے، مکی صوتی سارے وہاں نازل ہوئی، آپ وہاں تشریف لاتے سحر کے وقت میں تہجد کی نماز میں اونچا قرآن پڑھتے تھے۔ تو مشرکین مکہ آپ کی دلکش اور دل نشین انداز، دلکش آواز کو سن کر آتے اور ساتھ بیٹھ جاتے اور آپ کا قرآن سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، اور پھر بعض خوش نصیبوں کے دل پہ قرآن اثر کرتا، کیونکہ ان سے زیادہ عربیت تو کوئی، وہ تو عربیت ان کے گھر کی لونڈی تھی، ان سے زیادہ تو کوئی عربیت نہیں جانتا تھا، تو وہ اس فصاحت و بلاغت کا، قرآن کی جو نظم کی عمدگی تھی، اس کا لطف لینے کے لیے قرآن سنتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میٹنگ کی کہ ہم اس طرح بیٹھتے ہیں، جب ہم بڑے بیٹھتے ہیں ہمارے نوجوان بھی آتے ہیں تو وہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اب ہم پابندی لگاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر کے وقت میں قرآن نہیں سنے گا۔ اتنی تکلیف تو آج کا مسلمان بھی نہیں کرتا کہ چلو خود تو تہجد نہ پڑھے، کسی کی تہجد تلاوت میں سن لے۔ یہ مشرکین کا ذوق تھا قرآن کے ساتھ، تو یہ طے ہو گیا ان کا۔ تو نبی علیہ السلام تو اپنے معمول کے مطابق سحر کے وقت میں تشریف لے آئے،
آپ نے تو تلاوت شروع فرمائی تو حسب معاہدہ ان میں سے ہر ایک یہی کہنے لگا کہ آج نہیں جائیں گے، لیکن جب تھوڑا وقت گزرا تو ان سے رہا نہیں گیا، تو ایک ایک کر کے پہلے اکٹھے آتے تھے، پھر ایک ایک کر کے آنے لگے اور نبی علیہ السلام کا چھپ چھپ کر قرآن سننے لگے۔ تو جب کچھ سردار اپنے گھروں سے بیت اللہ کی جانب آنے لگے تو انہوں نے ایک نقاب پوش آدمی کو دیکھا کہ وہ واپس جا رہے، تو انہوں نے اس کو روکا، بات چیت کی، تو وہ رئیس المشرکین، وہ ابو جہل تھا، اس سے کہا جی کل آپ نے یہ قرارداد پیش کی اور پاس کرائی ہم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی سحر کے وقت میں تہجد میں قرآن نہیں سنے گا، کیونکہ ہمارے بچے تو مسلمان ہو جاتے ہیں اس طرح سے، اور آج سب سے پہلے آپ ہی قرآن سن کے واپس جا رہے ہیں، ہمیں روکتے ہیں آپ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سنے بغیر رہا نہیں جاتا، ان کا قرآن سنے بغیر رہا نہیں جاتا۔ تو قرآن سننے کا جو ذوق ہے وہ تو مشرکین کا بھی بلند ہے، لیکن قرآن محض سننے کے لیے یا سنانے کے لیے نہیں آیا، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا قرآن کی دعوت جو ہے اس کو قبول کیا جائے اور اس کو نظام زندگی بنایا جائے، قرآن اس لیے ہے۔ وہ نظام زندگی نہیں بناتے تھے، سنتے تھے، قرآن کی عربیت انہیں اچھی لگتی تھی، محض عربیت سیکھنے کے لیے تو اب بھی کافروں کی یونیورسٹیوں میں قرآن پاک عربی سکھانے کے لیے بطور نصاب داخل ہے، اب بھی دنیا کفر کی یونیورسٹیوں میں داخل ہے محض عربی سکھانے کے لیے۔ تو اس مقصد کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ زندگیوں میں چینج آئے، تبدیلی آئے، کافرانہ نظام کو خیر بات کہہ کے رب کے نظام کو اپنایا جائے، زمین اللہ کی، بندے اللہ کے، نظام بھی اللہ کا۔ یہ مطلب ہے اس کا، من یعتصم باللہ، کہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کی رسی کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس تحقیق اسے رہنمائی دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندو کیف تکفرون، کیسے تم فرمایا کہ کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، اور حالانکہ تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات، اور وفیکم رسول، اور تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، پھر انکار کی تو کوئی گنجائش یا کوئی وجہ نہیں ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو بندہ مضبوط تھام لے اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو، تو بس یقیناً اسے سیدھے راستے کی تو رہنمائی مل گئی۔ بہرحال یہ آیت نمبر 101 مکمل ہو گئی۔ آگے آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان، فرمایا اللہ سے ڈرو ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ مصیبت میں، بیماری میں تو اللہ سے ڈر گئے، گناہوں سے توبہ کر لی، راحت اور خوشحالی میں اللہ کو بھول گئے، تو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں۔ اللہ سے ڈرنا ہے، فرمایا کہ اس طرح سے کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے، کہ ہر موقع محل میں اللہ رب العزت کی رحمت کا امیدوار رہے اور اللہ کے تعلق میں رہے، یہ اللہ سے ڈرنا۔ جو جو موقع محل کے احکام ہیں ان کو مد نظر رکھ کے بس زندگی کو گزارتا چلا جائے، خواہ وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا کہ اے اہل ایمان، ڈرو تم اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا تم مگر مسلمان ہو کر۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 102، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے دین کو تھامو۔ جب سب کے سب اللہ کی منشا اور اللہ کے دین پر آئیں گے تو کوئی فرقہ نہیں رہے گا۔ جب ہم اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، فرقے بن گئے۔ جب اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کا نظام مانیں گے تو کوئی فرقہ نہیں رہے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور فرمایا سب کے سب مل کر مضبوطی سے، اعتصام کا معنی کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، مضبوطی سے تھام لو تم، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقوا، اور تفرقہ مت ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو کہ تھے تم پہلے دشمن، آپس میں لڑتے تھے۔ اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، جو بعد میں انصار کہلائے، مدینہ میں یہ رہتے تھے، یہ اوس اور خزرج جو تھے، ان میں جنگ بواس چھڑی معمولی بات پر، اور عداوتیں جناب والا اتنی لمبی ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو گویا کہ تقریباً جوانوں کی جوانیاں راکھ کر دی اس جنگ بواس نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا وجود مسعود ان کے لیے رحمت ثابت ہوا، ان کی پرانی عداوتیں اور جنگیں اور لڑائیاں اور نفرتیں ختم ہو، تو اس کی جگہ محبت نے لے لی۔ لیکن یہودی موقع کی تلاش میں رہتے تھے، ایک یہودی خبیث تھا شماس ابن قیس مدینہ میں، وہ ہر وقت ان کو پرانی باتیں یاد دلا کے لڑانے کی کوشش کرتا۔ تو ایسے لوگوں کی آج بھی کمی نہیں ہے جو لڑانے میں، لگائی بجھائی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو مسلمان قرآن کا مطالعہ کریں اور سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ جو مذہبی منافرت ہے یا سیاسی فرقہ واریت ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ اس کو کیسے ختم ہونے دیں گے جن کی روزی روٹی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پاگل بنایا ہو لوگوں کو، تو وہ لوگ بھی انہی کو پسند کرتے جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، لاکھوں روپے ان کو دیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے اپنے فرقے کی مضبوطی کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، سیاسی فرقہ ہو یا مذہبی فرقہ ہو، ہر ایک اپنے فرقے کی مضبوطی کے لیے کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ کا دین کیسے مضبوط ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور فرمایا کہ تھام لو، مضبوط تھام لو اللہ کی رسی کو، سب کے سب اللہ کے دین کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے مت ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، نعمت کا معنی احسان، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تھے تم کیا ہے پہلے آپس میں دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے بیچ الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ جہنم کے کنارے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ بھئی کفر کی وجہ سے انسان تو جہنم میں جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے تمہیں وہاں سے دین اسلام کے قبول کرنے کی برکت سے نکال دی، اگر کافر رہتے تو پھر ظاہر ہے جہنم میں جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم تہتدون، رہنمائی حاصل کرو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، آپس میں انتشار پیدا کرنے کی ساری کوششوں کو ناکام بنانے والی بات۔ جتنا جتنا انسان دین کے زیادہ قریب آئے گا، قرآن کے زیادہ قریب آئے گا، اتنا اتنا فرقہ واریت ختم ہو۔ قرآنی تعلیمات سے اعراض برت کر
فتنہ یا فرقہ واریت ختم نہیں کی جا سکتی. باقی دیکھ لو کی کرنا. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں فرقہ واریت میں، لیکن اللہ کی مہربانی ہے، نبی علیہ السلام موجود ہیں، سیرت طیبہ انسان پڑھے، قرآن سے وابستگی اختیار کرے، فرقہ واریت کے ماحول سے اللہ پاک اس کو نکال دے. یہ اللہ کا عذاب ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دے بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور روکے برائی سے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اس آیت مبارکہ 104 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کی ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حق کی اور خیر کی اور توحید کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے، تاکہ نیکیوں کو فروغ ملے، گناہوں کی روک تھام ہو، اور انبیاء کرام بھی اسی فریضے کی ادائیگی میں مصروف رہے. فرمایا کہ اس طرح سے پھر زمین جو ہے اللہ کے فرما برداروں سے بھر جائے گی. لیکن یہ جماعت جو ہے کیا کرے؟ نیکی کا حکم دے. حکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آرڈر. اگر کوئی اس کو اتباع نہ کرے اس کو چھتر پھرے. ایسی جماعت ہونی چاہیے. یہ حکومت اسلامیہ ہو سکتی. اور برائی سے روکے، اگر کوئی نہیں رکتا ہے تو اس پر زبردستی کرے، یعنی قوت ہو اس کے پاس اپنے حکم کو نافذ کرنے کی. یہ جماعت ہونی چاہیے. ایسی جماعت اللہ نہیں مانگتے ہیں کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے جی آؤ جی مسجد میں آ جاؤ. یہ ایسی جماعت اللہ نہیں کہتا. وہ اللہ کا پیغام پہنچائے ان کو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا یدعون الی الخیر، وہ یہ جماعت ہے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو دعوت دے کر. یہاں 3 چیزیں بیان ہوئی. ایک ہے یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے. بلانا اور چیز ہے، حکم دینا اور چیز ہے. ایک جماعت ایسی ہو جو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو مائل کرے نیکی کی طرف. یہ تو وہ جماعت ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈنڈا یا کوئی مطلب ایسی طاقت کے استعمال کی چیز نہیں ہوتی. اور آگے اللہ نے دوسری جماعت کا ذکر کیا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دے، آرڈر دے. یہ جماعت بھی مسلمانوں میں ہونی چاہیے. یہ حکومت ہے. معاشرے میں عام طور پر فرمایا کہ جو حکم عدولی کرے وہ اس کو کیا ہے؟ سزا دینے کی صلاحیت بھی رکھے. تو یہ محض دعوت دینے والی جماعت نہیں کر سکتی ایسا. یہ تو حکومت کا کام ہے. تو حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ قرآن و سنت کے اجراء میں اور اس کے نفاذ میں جہاں سختی سے پیش آنا پڑے وہاں سختی سے بھی پیش. لیکن ویسے مسلمانوں میں آپس میں ایسی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی تلقین کرتی رہے، نیکی بتلاتی رہے. ایک ہے نیکی گناہ سے روکنا، ایک ہے گناہ سے روکنے کی بات بتلانا. یہ فرق ہے. فرمایا اب دیکھیے عام آدمی تو لوگوں کو یہ کہہ سکے گا کہ نماز پڑھو، لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ ان کے اوپر زور زبردستی یا طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا. تو حکومت جو ہے کیا کرے گی؟ نماز نہ پڑھنے پر تعزیر کا انتظام کرے گی. یہ حکومت کر سکتی.
وہ ماحول یہ ہوگا امر. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت یہ الگ مختلف چیزیں ہیں. دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اکٹھا نہیں کیا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا یدعون الی الخیر، دعوت والی جماعت اور ہے، اور امر بالمعروف اور نہی المنکر یہ الگ سے اللہ نے ذکر کیا. یہ دونوں تینوں ضروری ہیں. دعوت الی الخیر بھی ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی المنکر بھی ضروری ہے. جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ امر بالمعروف نہی المنکر نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت پیش کرتا رہے. یہ بھی بڑا کار ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے. تو یہ فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ وہ بھلائی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور فرمایا کہ وہ روکے وہ لوگ برائی سے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ نیکی کا ماحول بنے گا، نفرتیں ختم ہوگی، فرقہ واریت ختم ہوگی. ولا تکونوا کالذین، حکومتیں پریشان رہتی ہیں کہ فرقہ واریت کیسے ختم کریں. تو انہیں چاہیے کہ نیک لوگوں کو نیکی کی دعوت کا موقع ماحول میسر کریں تاکہ فرقہ واریت ختم ہو. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، فرمایا نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقہ واریت پھیلائی، تفرقہ بازی کی ہے. واختلفوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا ہے بعد اس کے کہ ان کے پاس کیا آ چکے ہیں؟ واضح دلائل آ چکے ہیں. اولئک لہم عذاب عظیم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب. تو یہ آیت نمبر 105. اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے طرز عمل سے ہوشیار کیا گیا کہ جس طرح وہ کئی فرقوں میں مبتلا ہو کر اپنے دین کا ستیہ ناش کر بیٹھے ہیں، تو تم بھی ایسے اے مسلمانوں فرقہ واریت میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا مت کر. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کہ جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، فرمایا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے اللہ کہیں گے کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو مزہ عذاب کا اس وجہ سے کہ تھے تم انکار کرتے اللہ کی آیات کا. یہ آیت نمبر 6. ان آیتوں میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 میں دونوں میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ بعض چہرے سیاہ ہوں گے، انہوں نے کفر کیا ہوگا. بعض چہرے منور ہوں گے، انہوں نے ایمان پر زندگی گزاری ہوگی، اسی پہ موت پائی ہوگی. یہ مطلب ہے. اما الذین ابیضت وجوہہم، فرمایا باقی رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے. ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا، بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بروز معاشر اٹھائے اپنی رحمت اور مہربانی سے کہ جن کے چہرے منور ہوں گے، سفید ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا معہم. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے فرمایا روشن ہوں گے، اللہ کی رحمت میں وہ ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت یعنی اللہ رب العالمین کے نعمتوں کے مقام جنت الفردوس میں رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ
اور نہیں ارادہ کرتا، اور اللہ نہیں ارادہ کرتا ظلم کا جہان والوں پر۔ تو آیت نمبر 108 میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے سچا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی نسبت اپنی طرف کی، اس سے تلاوت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، تو اس لیے اس کا انکار مناسب نہیں ہے کہ اللہ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا یہ ارادہ کبھی نہیں رہا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر ظلم اور ناانصافی کرے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندو، میں نے اپنی بات پر ظلم، اپنی ذات کے اوپر ظلم کو کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا، اس لیے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا ارادہ بھی نہیں فرماتے، تو فرمائے یقین رکھو جس شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس کی روح سیاہی اس کے جہنمی ہونے کی دلیل بنے گی۔ تو یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا، یہ تو عین انصاف ہوگا۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کے نافرمان، کافر اور ظالم آدمی، جابر آدمی کو جنت میں بھیج دیا جائے تو وہ جنتی کو باہر رہنے دے گا؟ وہ تو وہاں اور دنگے فساد مچائے گا۔ وہ دنگے فساد کی جگہ جنت کے لانے کی مستحق ہو سکتی؟ تو اس لیے جنت کو جنت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ جہنم میں ڈال دیا۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ان کے اپنے کرتوت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور فرمایا کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور اور معاملات لوٹائے جائیں گے۔ تو جب اللہ کی طرف سب چیزیں لوٹائی جائیں گی تو فیصلے بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی ناانصافی سے کام نہیں لیتے۔ کنتم خیر امۃ، آیت نمبر 110، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، فرمایا نکالا گیا ہے تمہیں لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، دعوت دینا اور چیز ہے، بھلائی کی، بھلائی کا حکم دینا اور چیز۔ دعوت دینا یہ ہے کہ او بھائی صاحب نیکی کا کام کرو، یہ فائدہ ہوگا، یہ فضیلت ہے، یہ دعوت دینا۔ اور حکم دینا یہ ہے کہ چلو نماز کی طرف، کوئی نہیں آئے گا تو تھپڑ لگا دے، یہ حکم، کہ حکم کو نافذ کرنے کی صلاحیت ہو۔ دعوت دینا اور چیز ہے، حکم دینا اور چیز ہے۔ دعوت دینے والے امر بالمعروف کرنے والا نہیں ہوتے۔ امر بالمعروف جو ہے یہ حکومت کا کام، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ حکومت اپنے احکام نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی۔ کون تم خیر، اس لیے مسلمان یہ یعنی غیر مسلم کی حکومت قبول نہیں کر سکتے۔ مسلمان جو ہے اس کو تو یہ حکم ہے کہ تم نے جو ہے وہ فرمایا امر بالمعروف اور نہی المنکر کی صلاحیت پیدا کرنا، لیکن اس کے بھی احکام ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو اپنا ماحول ایسا میسر آئے تو وہاں یہ ضرور جو ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور جہاں ماحول میسر نہیں ہے تو وہاں اپنی عبادات سے غافل نہ ہو۔ تامرون بالمعروف، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ امر بالمعروف جو ہے یہ ہر مسئول اپنی مسئولیت میں اس کو ضرور جو ہے بطور فریضہ کے ادا کرے۔ اگر والد ہے تو وہ اپنی اولاد کو جو ہے اس کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اعمال صالحہ کی طرف راغب رہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھے۔
فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، عبداللہ بن سلام اور کچھ اور بھی علماء اسلام لائے اہل کتاب میں سے، اور ابھی بھی لاتے رہتے ہیں یہود اور نصارہ کے لوگ جو انصاف پسند طبیعت ہیں، وہ اسلام لے آتے ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو لے آتے ہیں۔ جو ہم مسلمانوں کے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اسلام کو دیکھتے اور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، مبارک اعمال کو، پھر اسلام لے آتے ہیں۔ صحابہ کرام اسلام کا تعارف ہے، ہم نہیں اسلام کا تعارف۔ اللہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی جماعت ہر وقت اسلام کا تعارف رہے، چلتی پھرتی اسلام کی عملی تصویر رہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم تصویر بننے سے قاصر رہے۔ صحابہ کرام تو حقیقی تصویر تھی اسلام کی، اس وقت ان کو لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن اب لوگ اسلام پڑھ کے جو انصاف پسند طبیعت ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَكَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، لیکن اکثر جو ہیں فرمایا وہ نافرمان ہیں۔ تو دنیا کی زیادہ آبادی آپ دیکھ لیں کافر ہی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، فرمایا کہ نہیں نقصان دیتے وہ تمہیں مگر تکلیف، ستانا، تمہیں زبان سے ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹھ پھیر لیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 111۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اہل کتاب اگر مسلمان نہیں ہوتے تو اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ان کے مسلمان نہ ہونے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ اپنے کفر میں پختگی دکھلانے کے لیے تم سے لڑیں گے، تو فرمایا اگر کبھی یہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ بھی گئے نا، ٹھہر نہیں سکیں گے، کیونکہ کافروں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت اتنی رکھ دی ہے کہ وہ اس دنیا کو جنگوں میں آ کر چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ جنگوں میں تو دنیا کیا اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مسلمان کے لیے تو یہ بات نہیں، مسلمان کے دل میں نہ تو دنیا کی محبت ہوتی ہے، نہ جاہ و اقتدار کی محبت ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی محبت سے اس کا دل بھرا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی ملاقات موت کے بغیر نہیں ملتی، وہ تو موت کو محبوب رکھتا ہے، شہادت کو۔ تو یہ فرق ہے مسلمانوں اور کافروں کی جنگوں میں باہم جو ہے شکست اور فتح کا، اس لیے کافروں کو ہمیشہ شکست ہوتی۔ فرمایا کہ لیکن مسلمانوں کو فتح تب ہوگی جب وہ اسلامی صفات سے کیا ہوں گے، متصف ہوں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اور فرمایا وہ تمہیں نہیں نقصان دے سکتے مگر زبان سے۔ تو زبان سے تو ہر وقت جناب والا کبھی کیا الزام اسلام پہ لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب والا یہ کہ ہیں فلاں ہیں، کبھی فلاں ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، زبان سے وہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، یہ ان کی زبان ہے، میڈیا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ تم سے لڑے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُ، میدانوں میں مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں، پیچھے چھرے گھونپتے رہتے ہیں، منافقین کی جماعتیں مسلمانوں میں پیدا کر کے مسلمانوں کو ان کے عزائم سے ہٹاتے رہتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، یہودی جہاں بھی رہیں ذلت ان پر رہے گی، جہاں بھی گئے وہاں سے رسوا ہو کے نکالے گی، جہاں بھی گئے رسوا ہو کے نکالے گی، یہ شیطان ہی ایسے ہیں۔ فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، وہ جہاں بھی چلے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوط، اللہ کے دین کو تھام لے تو پھر ذلت ہٹ جائے گی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا یہ ہے کہ لوگوں کی رسی کو تھام لیں، بھائی لوگوں سے تعلقات ایسے بنا لیں کہ جس سے ان کو معاونت فراہم ہوتی رہے تو پھر بھی یہ بچ جائیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی اور ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے، لیسوا سوا، سب کے سب تو برابر نہیں ہے یہود و نصارہ، کچھ انصاف پسند طبیعتیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیسوا سوا من اہل الکتاب، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے صبح شام، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے آگے بھی بڑھتے ہیں، سبقت، فرمایا اولئک من الصالحین، اور یہی نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ 3 آیتوں میں، یہ آیت مبارکہ 112، 13 اور 114، آیت مبارکہ 112 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور بطور خاص یہود کے لیے ذلت اور رسوائی اور اللہ کے غضب کی اللہ نے وعید سنائی کہ یہ لوگ جہاں بھی جائیں گے ذلت اور رسوائی اٹھائیں گے، یہ ان کا مقدر ہے، اور فرمایا کہ البتہ ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہیں تو اللہ کے دروازے پر آ جائیں، اللہ کی رحمت میں آ جائے گی، یا یہ ہے کہ لوگوں سے دنیاوی تعلقات بنا کے دنیا میں کسی حد تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو شوق وہ پاور دے سکتے ہیں، جیسا ابھی بھی اسرائیل کو جو ہے وہ کیا ہے، وہ امریکہ کی برطانیہ کی سپورٹ ہے، یہ حبل من الناس ہے ان کے لیے، یہ لوگوں کی رسی ہے اسرائیلیوں نے پکڑی ہوئی، اس لیے ان کی حکومت ہے، ورنہ تو یہ ذلت ہی میں رہیں گے۔ باقی ذلت کی وجوہات کیا ہیں؟ ذلت کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے ناحق انبیاء کو شہید کیا ہے، اور ذالک بما عصوا وکانوا، اور یہ کہ انہوں نے نافرمانی سرکشی کی، حد سے تجاوز کی، ان وجوہات کی بنا پر یہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا کرے۔ اگر دنیا میں انہیں کہیں بھی عزت یا حکومت ملتی ہے تو اس کی 2 وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی، یا تو یہ ہے کہ یہ دین اسلام قبول کر لیں، اور یا یہ ہے کہ دنیا کی کسی طاقتور قوم کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر، جیسے ابھی برطانیہ اور اس میں امریکہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، تو وہ ہر وقت امریکہ اور برطانیہ ان کے غلام بن کر جو ہے یہودیوں کی ہر طرح کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے، ان کے لیے لوٹنے کا کام کرتے ہیں، اسرائیل کے لیے ان کی کوئی اپنی پالیسی نہیں ہے، جو یہود ان کو دیتے ہیں اسی کے اوپر وہ چلتے ہیں، تو کوئی وقت نہیں ان کی، کوئی ان کا یعنی امریکیوں کا اور برطانویوں کا کوئی ذہن نہیں، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، جو یہ فیڈ کر دیتے ہیں اسرائیلی اسی پر وہ ناچتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ لیسو سوا، وہ سارے برابر نہیں ہیں اہل کتاب، ان میں بھی اچھے اچھے لوگ ہیں، ابھی بھی یہود میں سے، نصارہ میں سے، عیسائیوں میں سے اچھے لوگ بھی ہیں جو فلسطین کے حق میں مظاہرے بھی کرتے ہیں، نیک لوگ بھی ہیں ایسے، یعنی نیک طبیعت، انصاف پسند طبیعت ہے، جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حق بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ سارے برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں ایک جماعت سیدھے راستے پر بھی قائم ہے، وہ لوگ رات کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، قرآن تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، اور فرمایا کہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جب وہ ایسا کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے، اولئک من الصالحین، یہ نیکوکار ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا آیت نمبر 115 میں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور وہ نیکی کا کام جو بھی کرے تو اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ جو بھی کوئی بھی شخص ہو، جب بھی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج نہیں تو کل اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا، دنیا میں نیک نامی کی صورت میں، آخرت میں نعمتوں کی صورت میں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرمایا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، رہیں گے اس میں ہمیشہ، رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، فرمایا اس کی مثال اس سرد ہوا کی سی ہے جو ان لوگوں کے کھیت پر آ جائے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کی، اور پھر وہ اس ہوا جو ہے اس کو تباہ کر دے کھیت کو۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 117 ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کافر اور غیر مسلم کو دنیا میں نیکی کے کسی مصرف میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، جیسے دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے رفاہی ادارے، ہسپتال، سڑکیں، اسکول، مختلف این جی اوز اور ادارے بچوں کی تعلیم کے، ان کی صحت کی دیکھ بھال کے، یہ یہود و نصارہ کرتے رہتے، اکثر فنڈنگ انہی کی ہوتی ہے اس میں، یونیسیف تک۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کسی بھی نیک عمل کا اجر پانے کے لیے بنیاد کے طور پر ایمان شرط ہے۔ نیکی کو محفوظ کرنے کا واحد راستہ ایمان ہے، ایمان ہی انسان کی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ انسان کے سارے نیک اعمال اور اس کی ساری محنت وہ برباد ہو جاتی ہے، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جو لوگ یہود و نصارہ رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یا دیگر کفار، ہندو بھی کرتے ہیں، جیسے یہ گلاب دیوی اسپتال ہے تو اب یہ ہندو کی یادگار ہے، انہوں نے قائم کیا، انہوں نے فنڈ دیا، انہوں نے زمینیں دی، تو یہ نیک کام ہیں، بے شک اچھے کام ہیں، فلاح کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، لیکن ان کا ثواب تب ملے گا جب ایمان ہوگا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا کھیت ہے کہ جس کو ہوا نے تباہ و برباد کیا۔ وہ ایک وقت تک تو جب کھیت تھا نفع ہوتا رہا، تو دنیا میں اللہ ان کو اس کا اجر دے دیتے نیک نامی کی صورت میں، کہ لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی سے بھی پیش آتے ہیں، محبت سے بھی پیش آتے ہیں، لیکن آخرت میں اجر نہیں ملے گا، اس کا آخرت میں اجر ایمان کی بنیاد پہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ بات ختم ہوگی، تو کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، یہ معنی ہے ان کے مال بھی ان کی اولادیں بھی آخرت میں کام نہیں آئیں گی اگر ایمان نہیں ہے۔ بے شک نیک اعمال ہے لیکن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اس کی مثال سے اللہ نے وضاحت فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، کام بڑے بڑے کرتے ہیں رفاہ عامہ کے، لیکن بعض کافروں کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ محض فلاح انسانیت کے لیے نہیں کرتے یا انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ انسانوں کو ان کی ضرورتوں کا پورا کر کے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں اور اسلامی احکام سے دور کرتے ہیں، بلکہ بعض تعاون کی صورتیں تو نس بندی اور
नस्ल कुशी के लिए जो है वो क्या करते हैं, लांच करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, फरमाया कि ए मुसलमानों, ए अहले ईमान, अपने अलावा किसी को अपना राजदार न बनाओ, अपने अलावा न बनाओ। बस यानी मुसलमानों को, हर मुसलमान को भी नहीं, बस जो चीज़ अपने दिल में नहीं रख सकते तो फिर ये तवक्कुल रखो कि कोई और भी अपने दिल में रखेगा। ला यालूनकुम खबाला, वो तुम्हें हरगिज कमी नहीं करेंगे नुकसान देने की, जो ही राज बताओगे फौरन बता देंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बता नहीं दिया। वद्दू मानित्तुम, और फरमाया तुम्हें, वो तो चाहते हैं कि तुम तकलीफ में रहो, वो ये चाहते हैं। कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, तहकीक नफरत उनके मुंह से जहर हो गई है। ये बहुत कम है जो वो जहर करते हैं। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो उनके सीनों में पोशीदा है वो तो इससे कहीं ज्यादा है, बड़ी है। कद बय्यना लकुमुल आयात, ताकीक हमने बयान कर दी तुम्हारे लिए आयात, इन कुंतुम ताकिलून, अगर तुम अक्ल रखते हो। आयत नंबर 118। इस आयत मुबारका में अहले ईमान को खिताब करके हुक्म दिया गया है कि मुसलमानों के अलावा किसी और को अपना राजदार न बनाओ, खा वो यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, मुनाफिक हूँ, मुशरिक, क्योंकि इनमें से कोई भी किसी भी लिहाज से तुम्हारा खैर खा नहीं है। दीनी लिहाज से तो हो ही नहीं सकते खैर खा, मुआशी लिहाज से भी, इक्तिसादी लिहाज से भी, तुम्हारे ये सियासी लिहाज से भी खैर खा नहीं। बल्कि ए मुसलमानों, तुम्हारी तकलीफों और परेशानियों से ये खुश होते हैं। वो उनको खुशी होती है कि तुम्हें जरूरियात जिंदगी बाहम मुहैया नहीं है, ये खुश होते हैं। और फिर तुम्हारी इस जरूरत से नजायज फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं, तुम्हें पॉलिसियां देते हैं और तुम जनाब वक्ती फायदे को देखने के लिए उनको कबूल कर लेते हो, और ऐसे ही निजाम चलाए जा रहे हो और आगे फंसते जा रहे हो। तो फरमाया इनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती हैं और इनके दिलों में तुम्हारे खिलाफ मंसूबे जो है वो तो कहीं ज्यादा है। अल्लाह फरमाते हमने तुम्हें असल हकीकत से आगाह कर दिया है, अब अगर तुम अकल से काम लो, इन काफरों से होशियार हो जाओ, तो इनको अपने राज मुंतकिल न करो तो तुम्हारी बचत हो सकती है, वरना तो ये तुम्हें गुलाम बना लेंगे। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान, आयत नंबर 118, ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम औलिया, ना बनाओ तुम जिगरी दोस्त, राजदान अपने अलावा किसी और को। वला यालूनकुम खबाला, और वो तुम्हें नहीं कमी करते नुकसान पहुंचाने में। वद्दू मानित्तुम, और वो तो चाहते हैं कि तुम क्या करो, तकलीफ में रहो। कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, फरमाया तहकीक ज़ाहिर हो चुकी है दुश्मनी, नफरत उनके मुंह से होती रहती, वो कहते रहते हैं। वमा तुख्फी सुदूरुहुम, और जो कुछ उनके सीनों में है वो तो बहुत ज्यादा है, काफी बड़ा है। कद बय्यना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताकिलून, तहकीक हमने वाज़े कर दी तुम्हारे लिए आयात, अगर तुम अक्ल रखो। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, ये तुम लोग ही हो जो उनसे मोहब्बत करते हो। ये मुनाफिकों से कहा जा रहा है जो मुसलमानों में यहूद और नसारा की मोहब्बत में मरते जा रहे। वला युहिब्बूनकुम, वो तुमसे जरा भी मोहब्बत नहीं करते। तुम भाग भाग के उनके पास जाते हो अपनी जिंदगी और निजाम के चलाने के लिए तामुन मांगने, वो तुम्हें मुंह नहीं लगाते, वो तुमसे नफरत करते हैं। वतुमिनुना बिल किताब कुल्ले, और तुम ईमान लाते हो सारी किताबों पर,